السلام علیکم ناظرین کرام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک بزرگ گانا گایا کرتا تھا۔ اس کی آواز بڑی خوبصورت تھی۔ اس کی خوش الحانی کی وجہ سے لوگ اس کے دیوانے تھے اور اس پر قربان تھے۔ اگر کبھی مست ہو کر گانا گاتا ہوا جنگل سے گزر جاتا تو جانور اور پرندے بھی اس کی آواز سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ رفتہ رفتہ جب یہ بوڑھا ہوا اور آواز بڑھاپے کے سبب بھدی ہو گئی تو آواز کے عاشق بھی رفتہ رفتہ کنارہ کش ہو گئے۔ اب بڑھاپے میں جدھر سے گزرتا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ نام اور شہرت سب رخصت ہو گئے۔ فاقوں پر فاقے گزرنے لگے۔ لوگوں کی اس خود غرضی کو سوچ کر ایک دن بہت غم زدہ ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ اے میرے اللہ، جب میں خوش آواز تھا تو مخلوق مجھ پر فدا تھی اور ہر طرف میری خاطر تواضع ہوتی تھی۔ اب بڑھاپے سے آواز خراب ہو گئی تو یہ خواہش پرست اور خود غرض لوگ میرے سائے سے بھی بھاگنے لگے۔ ہائے، ایسی بے وفا مخلوق سے میں نے دل لگایا، یہ تعلق کس درجہ پرفریب تھا۔ کاش میں آپ کی طرف رجوع ہوا ہوتا اور اپنے شب و روز آپ ہی کی یاد میں گزارتا اور آپ ہی سے امیدیں رکھتا تو آج یہ دن نہ دیکھتا۔ بوڑھا گلوکار دل ہی دل میں نادم ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس کے دل کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ چنانچہ بوڑھے گلوکار نے ایک آہ کھینچی اور مخلوق سے منہ موڑ کر دیوانہ وار مدینہ منورہ کے قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک پرانی شکستہ قبر کے غار میں جا بیٹھا اور دعا کرنے لگا۔ روتے ہوئے اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، آج میں تیرا مہمان ہوں۔ جب ساری مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا تو اب تیرے سوا میرا کوئی آسرا نہیں ہے اور تیرے سوا میری آواز کا کوئی خریدار نہیں ہے۔ اے اللہ، آشنا بیگانے ہو چکے اور اپنے پرائے ہو چکے۔ اب سوائے آپ کے میری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اے اللہ، میں بڑی امید لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اپنی رحمت سے آپ مجھے نہ ٹھکرائیے۔ پرانی قبر کے اس غار میں بوڑھا گلوکار اس طرح آہوزاری میں مشغول تھا اور آنکھوں سے خون دل بہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو الہام ہوا کہ اے عمر، میرا فلاں بندہ جو اپنی خوش آوازی کے سبب زندگی بھر مخلوق میں مقبول و محبوب رہا ہے اور اب بڑھاپے کی وجہ سے آواز خراب ہو جانے سے ساری خلقت نے اسے چھوڑ دیا ہے اور اس کے روزگار کے ذرائع ختم ہونا اور ناکامی کا غم اس کی ہدایت کا اور میری طرف رجوع کا سبب بن گیا ہے، تو اب میری وسعتوں والی رحمت اس کی خریدار ہے۔ اگرچہ زندگی بھر وہ نافرمان و غافل رہا ہے، لیکن میں اس کی آہذاری کو قبول کرتا ہوں کیونکہ میری بارگاہ کے علاوہ میرے بندوں کے لیے کوئی اور جائے پناہ نہیں۔ پس اے عمر، آپ بیت المال سے کچھ رقم لے کر اس قبرستان میں جائیے اور میرا بندہ عاجز اور بے قرار کو میرا سلام پیش کیجیے۔ پھر یہ رقم پیش کر کے کہہ دیجیے کہ آج سے حق تعالیٰ نے تجھے اپنا مقرب بنا لیا ہے اور اپنے فضل کو تیرے لیے خاص کر دیا ہے۔ اب تجھے غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اے عمر، میرے اس بندے سے کہہ دو کہ حق تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے غیب سے تیری روزی کا انتظام کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت غیب سے یہ آواز سنی تو بے چین ہو گئے، فوراً اٹھے اور بیت المال سے کچھ رقم لے کر قبرستان کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ ایک پرانی اور ٹوٹی قبر کے غار میں ایک بوڑھا آدمی گانا بجانے والا آلہ لیے ہوئے سو گیا ہے۔
اور اس کا چہرہ اور داڑھی آنسوؤں سے تر ہے۔ جی ہاں، اسی اشک ندامت سے اس کو یہ مقام ملا ہے۔ خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پرانی قبر کے سامنے باادب کھڑے ہوئے انتظار فرما رہے تھے کہ بوڑھا گلوکار بیدار ہو تو ان سے اللہ تعالیٰ کا سلام پیام عرض کروں۔ اسی اثنا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھینک آ گئی، جس سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ خلیفۃ المسلمین کو دیکھ کر مارے خوف کے وہ کانپنے لگا کہ اس کے وہ گانا بجانے والے آلے کی وجہ سے نہ جانے آج مجھ پر کتنے درے پڑیں گے، کیونکہ عہد خلافت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں درہ فاروقی کی بڑی شہرت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ بوڑھا گلوکار کانپ رہا ہے تو ارشاد فرمایا کہ ڈرو نہیں، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری لایا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے بوڑھے گلوکار کو جب اللہ تعالی کے الطاف و عنایات اور مہربانیوں کا علم ہوا تو اللہ تعالی کی وسیع رحمت کے مشاہدے سے اس پر اللہ تعالی نے شکر اور ندامت کا حال طاری کر دیا۔ غلبہ حیرت اور شرمندگی سے کانپنے لگا، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں کو ندامت سے چبانے لگا اور اپنے اوپر غصہ کرنے لگا۔ اپنی غفلت اور حق تعالی کی رحمت کا خیال کر کے ایک چیخ ماری اور کہا کہ اے میرے بے مثل آقا، اپنی نالاکی اور غفلت کے باوجود آپ کی رحمت بے مثال کو دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ جب بوڑھا گلوکار خوب رو چکا اور اس کا درد حد سے گزر گیا تو اپنے آلہ گانا بجانے والے کو غصے سے زمین پر پٹک کر ریزہ ریزہ کر دیا اور اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے ہی مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت و رحمت سے دور رکھا تھا، تو نے ہی 70 سال تک میرا خون پیا اور نافرمانی کرتے کرتے میں بوڑھا ہو گیا، اور تیرے ہی سبب میرا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سیاہ تھا۔ اس بوڑھے شخص کی گریہ زاری اور آہ و بکا سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا اور آپ کی آنکھیں اشک بار ہو رہی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، تیری گریہ زاری تیری باطنی ہوشیاری کی دلیل ہے، تیری جان اللہ تعالیٰ کے قرب سے زندہ اور روشن ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہ گار کے آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت مبارکہ کے فیض سے وہ گلوکار پیر طریقت ہو گئے اور اکابر اور اولیاء اللہ کی صف میں داخل ہو گئے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا ہے کہ انسان کو اپنی کسی بدحالی کی وجہ سے نا امید نہ ہونا چاہیے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امیدوار رہنا چاہیے۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے تعلقات ہیں سب فانی ہیں اور ان میں کچھ بھی وفاداری کا مادہ نہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پاک ایسی کریم اور حی اور قیوم ہے جو ہر حال میں اپنے بندوں کی خریدار ہے۔ البتہ وہ محبت اور تعلق جو کسی کو کسی سے صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی محبت میں داخل ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عاجزی اور انکساری اور توبہ اور استغفار کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ قدر و قیمت ہے کہ زندگی بھر کی نافرمانیوں کو مٹا کر اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو ہمارا آج کا واقعہ پسند آیا ہے تو لائک کر دیجئے اور اگلے واقعے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔